اب آپ اندازہ لگائیے. لیکن آج بھی شہر کراچی میں بڑا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں 12 گھنٹے 18 گھنٹے بجلی میسر نہیں ہے. سی پی براڑ سوسائٹی، آدم نگر، عمر کالونی، پی سی ایچ ایس، اورنگی ٹاؤن، گلستان جوہر، کورنگی. اور ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اگر بجلی چوری کر رہے ہیں جو 5% بھی نہیں ہوتے، اس کی بنیاد پر 95% آبادی کو اس کی سزا دی جاتی ہے. یہ تو نیپرا کے قوانین کی خلاف ورزی ہے. نہ صرف نیپرا بلکہ عدالت کی فیصلوں کی خلاف ورزی ہے. اور بنیادی انسانی حقوق لوگوں کے نہیں دیے جا رہے. یہ تو ایک آدمی کا رائٹ ہے کہ وہ اگر بجلی کے بل ادا کر رہا ہے تو اس کو بجلی دی جائے. اور چوروں کو پکڑنا، جو لوگ بل ادا نہیں کر رہے ان کو پکڑنا، یہ تو پھر کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے. یہ ان لوگوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ جو بھاری بل بھی ادا کریں اور پھر 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہو. اس سچویشن سے اس وقت پورا شہر کراچی گزر رہا ہے. آپ بجلی دینے کے لیے تیار نہیں، آپ پانی دینے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری جانب آئی پی پی طرز کے ڈالر بیس معاہدے کیے جا رہے ہیں. غیر قانونی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 50 ارب روپے کی بوگس بلنگ کی وصولی کا جو ہے وہ سلسلہ ہے. اب آپ بتائیے شہر کراچی کے لوگ کریں تو کیا کریں؟ جماعت اسلامی نیپرا کے اندر بھی بجلی کا مقدمہ لڑ رہی ہے. ہم نے ہائی کورٹ میں بھی کیس کیا ہوا ہے غیر قانونی اور غیر آئینی لوڈ شیڈنگ کے خلاف. سندھ ہائی کورٹ میں ہمارا یہ کیس ہے. ہم شہریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں لیکن عدالتیں اب تک انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہیں. کے الیکٹرک کے خلاف چاہے سپریم کورٹ میں کیس کیا جائے چاہے ہائی کورٹ میں کیس کیا جائے، یہ کیس مستقل تاخیر کے شکار ہوتے ہیں. جبکہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی یہ ہے کہ لوگوں کو بجلی مہیا کی جائے، لوگوں کو سہولت مہیا کی جائے. تو آپ نہ پانی دے رہے ہیں، آپ نہ بجلی دے رہے ہیں، اور دوسری جانب شہر کا انفراسٹرکچر وہ بھی تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے. ریڈ لائن ایک بھیانک خواب بن چکی ہے کراچی کے شہریوں کے لیے. 26 کلومیٹر کی یہ ریڈ لائن آپ دیکھیں، جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، پانی بھرا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ صبح نکلتے ہیں اپنے آفس جانے کے لیے. بارشیں ختم ہوئے کم و بیش 1 مہینہ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک پانی موجود ہے بعض جگہوں پر. آپ نے باقاعدہ کوئی ٹرننگ نہیں بنائی، روڈ کارپیٹنگ نہیں کی. ہر کچھ دن بعد سیوریج جو ہے اس کی لائن پھٹ جاتی ہے، پانی کی لائن پھٹ جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے، پوری یونیورسٹی روڈ کو ایک گلی کا منظر پیش کر رہی ہے. جماعت اسلامی نے ریڈ لائن کے حوالے سے ایک ایکشن کمیٹی تشکیل دی ہے. اس کا کیمپ آفس قائم کر دیا گیا ہے. الحمدللہ ہماری ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر آفیشیل سے رابطہ کر رہی ہیں. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو ریڈ لائن کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا کاروبار ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ریڈ لائن کے ساتھ ساتھ جو سڑکیں موجود ہیں، جو بھی سڑک موجود ہے جیسی بھی ہے، اس کی کارپیٹنگ کی جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پراپر ڈائیورژن دی جائے اور فوری طور پہ اس منصوبے کو مکمل کیا جائے تاکہ کراچی کے لوگ ریلیف مل سکے. کراچی کے لوگوں کو ایک جانب آپ انفراسٹرکچر تباہ ہے، آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی جہانگیر روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، 7000 فٹ روڈ نئی کراچی تباہ ہے. ملیر ہالٹ سے ٹینک چوک جانے والا ایم ایم عالم روڈ گاڑیاں الٹ رہی ہیں، لیکن
کہیں صوبائی حکومت نظر نہیں آتی، کہیں میئر نظر نہیں آتے۔ دعوے تو یہ کیے گئے تھے کہ 60 دن کے اندر کراچی کی یہ سڑکیں، مین شاہراہیں، ان کو جو ہے کارپیٹنگ کر دی جائے گی۔ آج 60 دن جو بیان کیے گئے تھے اس کو گزرے ہوئے بھی آج 50 دن ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن سڑکیں ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ اب آپ بتائیے، ایسی صورتحال میں جب ایک جانب سڑکیں تباہال ہوں اور آپ پھر یہ کہہ رہے ہوں کہ ای چالان کیے جائیں گے 27 اکتوبر سے، لوگوں کو اذیت کے اندر مبتلا کرنا، لوگوں کو فرسٹریٹ کرنا، اور اس پوری صورتحال میں بھی آپ دیکھیں کہ روڈ حادثات جتنے ہو رہے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ جتنے ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہیں۔ 700 لوگ اس سال روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اپنی جانوں سے چلے گئے 700 افراد۔ اسی طرح 9000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ان حادثات میں۔ اب آپ بتائیے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، مین ہول کھلے ہوئے، جگہ جگہ گٹر بہہ رہے ہوں، پانی کی لائنیں ٹوٹ رہی ہوں، لیکن ای چالان کرنے سے آپ باز نہیں آئیں گے۔ 5000 روپے، 15000 روپے، 20000 روپے موٹر سائیکل سوار، گاڑی چلانے والا، جس کو فیسلٹی کوئی نہ ہو لیکن آپ چالان ضرور کریں گے۔ ہمیں کسی طور یہ قبول نہیں ہے کہ آپ اس طرح شہر کراچی کے لوگوں پہ آپ ظلم ڈھائیں، ان کو چالان بھی کریں لیکن کوئی سہولت دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ ایک جانب یہ پوری صورتحال ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن شہر کے اندر لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے، شہر میں حادثات بڑھ رہے ہیں، شہر میں قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے، شہر میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہو رہی ہے، جس کے اندر خود قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد ملوث ہیں، پولیس اہلکار ملوث ہیں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں۔ اور صرف اس سال آپ دیکھیں ان حادثات میں کم و بیش اسٹریٹ کرائم میں 47,000 واقعات ہوئے ہیں اس سال، جن میں سے صرف 34,000 واقعات موٹر سائیکل چھیننے اور موٹر سائیکل چوری کے حادثات ہیں، 13,000 واقعات تو صرف موبائل چھیننے کے ہیں، اور کتنے ہی حادثات ایسے ہیں کہ جس کے اندر لوگ موبائل اگر چھن جائے تو لوگ رپورٹ نہیں کراتے، اس لیے نہیں کراتے کہ اس کے بعد ان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تھانوں کے چکر کاٹنا پڑیں گے۔ اس صورتحال سے یہ شہر گزر رہا ہے، لوگ روزانہ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن، کورنگی، پچھلے دنوں سچل کے اندر واقعہ ہوا، عرفان مکسی نامی ایک نوجوان، 17 سالہ نوجوان، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے لیے اس کو اغوا کیا گیا اور پھر گولی مار دی گئی۔ آپ دیکھیے یہ شہر ہے، آپ نے اس شہر کو کیا بنا دیا ہے؟ یہ تو جنگل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جنگل کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہاں وہ اصول بھی نہیں ہیں۔ کڈنیپنگ ہو رہی ہے، حادثات پیش آ رہے ہیں، اور آپ شہر کے لوگوں کو کوئی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں صوبائی حکومت اور ان تمام اداروں کو کہ جن کی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ کراچی شہر کے لوگوں کو ریلیف دیں، کراچی کے شہر کے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیں، ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ شہر کی اس حالت زار کا نوٹس لیا جائے۔ جماعت اسلامی شہر کے ان تمام مسائل پر آواز بلند کر رہی ہے، چاہے وہ ریڈ لائن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ٹوٹی سڑکیں ہوں، چاہے وہ بجلی کے معاملات ہوں، پانی کے معاملات ہوں۔ ہم اہل کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہر فورم پہ لڑیں گے، عدالتی راستہ بھی اختیار کریں گے۔ نیپرا کے اندر بھی الحمدللہ اپنا کیس فائٹ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی شہر کراچی کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اپنے تئیں کوشش کرتے رہیں گے، تاکہ شہر کے لوگ سکھ کا سانس لے سکیں، ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، سڑکوں کے حوالے سے آپ کی ناصر شاہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ایک جب آپ نے نیو کراچی سے ہٹایا بھی ہے، تو یہ اب کیا معاملات سے حکومت کے ساتھ آپ کے اچھے جا رہے ہیں؟ آگے کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ ملاقاتیں تو پولیٹیکل پروسیس ہے، اور یہ ملاقاتیں تو چلتی رہتی ہیں۔
اور وہ صوبائی وزیر بلدیات ہیں، اور ظاہری بات ہے ملاقاتوں کا سلسلہ تو رہے گا، اور جو بلدیاتی ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، اس پر بات بھی کی جاتی ہے، چاہے روڈوں کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، دیگر مسائل ہوں، اور اسی سلسلے کی یہ ملاقات تھی ہماری۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وزیر بلدیات میری وزیر تھے، آپ کو کیا نہیں لگتا کہ جو ہے وہ جیسی ناصر شاہ جو ہے وہ یہاں پر آئے اور جو ہے وہ وزیر بلدیات بنے، اس کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، رکاوٹ تو نہیں تھی ان کی طرف سے، یا جو ہے کیسی یہ آئے کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ مطلب کہ جس طرح میں خودہ وہاں بیانات دیتے ہیں اس طرح ناصر شاہ بیان نہیں دیتے؟ کوئی آپ لوگ کی ملاقات کے درمیان کوئی چیز طے ہوئی ہے کراچی کے سڑکوں کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، یا جو مسائل جماعت اسلامی کو جو سٹی کونسل کے اندر پیش آ رہے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے سعید غنی صاحب سے بھی ملاقاتیں ہماری رہتی تھیں، اور ناصر شاہ صاحب سے بھی ملاقاتیں ہیں، اور یہ ملاقاتوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو، کراچی جن حالات سے گزر رہا ہے، جو مسائل ہیں، ان مسائل کو جو ہے وہ سولو کروایا جائے۔ اور یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 17 سال سے براجمان ہے صوبے پر، اور ٹیکسز لے رہی ہے کراچی شہر سے، تو کراچی شہر کے رہنے والوں کا اتنا تو حق ہے نا کہ جب ٹیکسز دے رہے ہیں تو ان کے مسائل حل ہوں۔ اور یہ ساری ملاقاتیں چاہے پہلے سعید غنی صاحب سے ہوتی ہو یا ابھی ناصر شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہو، یہ اسی کا حصہ ہے کہ شہر کے لوگوں کو ریلیف ملے۔ دیکھیے یقین دہانی تو انہوں نے کرائی ہے، ہماری ایک اچھی پازیٹیو میٹنگ ہوئی ہے، یقین دہانی کرائی ہے، لیکن سب کے باوجود اس وقت کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو ہے وہ کراچی کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ یہ ادارہ ایک ایسا سفید ہاتھی ہے کہ جو کراچی کے شہریوں پہ ایک جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، 1.6 بلین $، 2019 میں معاہدہ ہوا جس کے تحت 12 سال میں 2019 سے لے کر 2021 تک پورے شہر کراچی کا انفراسٹرکچر جو پانی کا ہے، سیوریج کا ہے، اس کو بحال ہونا تھا۔ لیکن آج 6 سال گزرنے کے باوجود ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کہیں بہتری آئی ہو۔ وہی صورتحال ہے، جگہ جگہ گٹر بہہ رہے ہیں، جگہ جگہ لوگ پریشان ہیں، ہر گلی ہر محلے کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں۔ اور جب تعمیراتی کام ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، ترقیاتی کام ہوتا ہے، اس وقت یہ مشکلات پیش آتی ہیں کہ جگہ جگہ اگر گٹر بہہ رہے ہوں تو کس طرح سڑکیں بنیں گی، کس طرح جو ہے وہ روڈ کارپیٹنگ ہوگی، کس طرح پیور بلاک لگیں گے۔ تو یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا معاملہ ہو یا پھر دیگر ادارے ہوں جو صوبائی حکومت کے ماتحت کام کر رہے ہیں، یہ اس وقت نااہلی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور ان سارے حوالوں سے ہماری ناصر شاہ صاحب سے بات ہوئی۔ وہ کرپشن چھوڑ دیں، ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔